ہیں کہ سعودی عرب میں اہل حدیث کا دین رائج ہے، جبکہ جناب مولانا مکی حجازی فرماتے ہیں کہ وہاں امام احمد بن حنبل کا دین رائج ہے۔ سعودی عرب کا باقاعدہ قانون ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیں آپ، لا ہے کہ فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ، یہ تو گوگل پہ لکھیں آ جائے گا، اور باقاعدہ فقہ حنبلی کی کتابیں لا میں شامل ہیں کہ اس کتاب پر فیصلہ کیا جائے گا، اس میں جزیہ نہ ملے تو اس کتاب پر۔ اور سعودی عرب کے قانون میں یہ بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اب کا مجھے پتا نہیں، 8-10 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر فقہ حنبلی میں حل موجود نہ ہو تو پھر فقہ حنفی سے لیا جائے گا۔ یہ جو شیخ شریم ہے نا امام حرم، انہوں نے فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی کی ہے، خود تو یہ حنبلی ہیں لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو سعودی عرب میں اگر آپ فقہ حنبلی نہیں پڑھتے تو آپ کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں، وہاں پڑھنا ضروری ہے یہ۔ تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے، ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے، شاہ عبداللہ گزرے ہیں، کون سے یار، جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی ہے، یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی۔ تو میں نے خود سعودی عرب میں حرم میں وہاں کے علماء کے فقہی مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا قرآن و سنت پہ درس تفسیر، جیسے بھی ہمارا یہ درس چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے جو لا پڑھایا جاتا ہے نا، تو میں نے خود حرم میں بیت اللہ کے سامنے درس اٹینڈ کیے ہیں، فقہ حنبلی کی کتابیں باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں۔ تو ہاں بعض چیزوں میں فقہ حنبلی سے خروج کرتے ہیں، تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں میں فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو اصول اور آداب ہر مسلک میں ہوتے ہیں کہ کن چیزوں میں آپ جو ہے وہ آپ مسلک سے خروج اختیار کر سکتے ہیں۔ باقی فقہ حنبلی رائج ہے اور وہ خلاف فقہ حنفی کے بھی نہیں ہے۔ یہ جو امام شیبی ہیں جو جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، ان کے قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ظالم ہوگا جو تم سے بیت اللہ کی چابیاں لے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک انہی کے خاندان میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، نبی کے دور سے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لیے لوگ امانتیں رکھواتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں انہی کے پاس رہیں گی، کوئی جو لے گا ان سے تو ظالم ہوگا۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی اور قبیلہ قیامت تک رہے نہ رہے، یہ قبیلہ بہرحال رہے گا۔ تو اب بہت سے لوگوں نے ماضی میں اس قبیلے کے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، پیسے رکھوائے ہیں، زیورات رکھوائے ہیں کہ آپ نے اس وقت تک آپ کے قبیلے نے رہنا ہے جب حضرت مہدی آئیں گے، تو یہ امانتیں آپ ان کے سپرد کر دینا۔ تو ابھی بھی جن کے ہاتھ میں، اور میرے لیے یہ سعادت کہ میں شو مارنے کا عادی نہیں ہوں، وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی نہیں بنایا اس کا، جب مجھے بیت اللہ کا غلاف پیش کیا گیا تھا ان کی طرف سے، تو وہ جنہوں نے پیش کیا انہوں نے کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈالا، لیکن میں نے اپنے چینل سے ابھی تک وہ ویڈیو کلپ نہیں ڈالا۔ لیکن اب بات چل پڑی تو بتاتا ہوں، ان کی طرف سے جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں، مجھے الحمدللہ باقاعدہ بیت اللہ کا غلاف ہدیے کے طور پر پیش کیا، اور وہ حنفی ہیں، اس لیے نہیں انہوں نے دیا کہ وہ حنفی، وہ اسلام میں حنفی شافی کی بیس پر پروٹوکول نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ سعودی عرب والے وہ مذاہب اربعہ کو نہیں مانتے، چاروں فقہ کو نہیں مانتے، جو ان فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں، تو یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ چاروں فقہ کو مانتے ہیں، چاروں فقہ کے فالوورز وہاں پہ بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے جو ابھی پرنسپل تھے چند سال پہلے تک وہ حنفی تھے، انہوں نے کوئی سعودیہ کی پالیسی کے خلاف کوئی بیان دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا، تو اس بیس پہ نہیں کہ یہ حنفی ہیں، بلکہ اس بیس پر انہوں نے سعودی حکومت کی پالیسی کے خلاف بیان دے دیا تھا۔ تو وہاں یہ فرق نہیں ہے کہ آپ حنفی ہو یا شافی ہو یا حنفی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی، اس سے ان کے ہاں یہ مسائل کہاں ہیں؟ ہمارے ہاں ہیں کہ جو فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے وہ اندھا مقلد ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ وہاں اہل حدیث بھی ہیں اور اچھی پوسٹوں پر ہیں، تو یہ فرقواریت، یہ عذاب یہاں پر ہے، تو اہل حدیث بھی وہاں بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں، لیکن سعودی عرب کا جو سرکاری مذہب ہے وہ بہرحال فقہ حنبلی ہے، اور علماء حرم وہ بھی حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے تو ان کی تحریریں پڑھی ہیں ائمہ حرم کی کہ انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں۔ اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا، محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا۔ محمد ابن عبد الوہاب جو ہے جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں نا انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں، اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا۔ اور محمد ابن عبد الوہاب، میرے پاس یہ سارے تحریریں ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا،
تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد بن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا. اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، اور ہم ان تینوں کو، چاروں کو برحق سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کے، ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں، مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے. اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا، اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ محمد ابن عبد الوہاب کا بھی بیان میں نے بیان کیا آپ کو، جو میرے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہے. نہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آ جائے گا. آج کل تو گوگل پہ لکھو، بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں. تو یہ الفاظ نیٹ پہ سرچ کریں، وَلَا نُنْكِرُ أَحَدًا مَنْ قَلَّدَ أَحَدًا مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، کہ ان چاروں، یہ محمد بن عبد الوہاب کا بیان ہے رحمہ اللہ، کہ ہم کسی ایسے شخص پر رد نہیں کرتے جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے. یہ نیٹ پہ گوگل پہ آپ الفاظ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ لا ننکر احدا من قلد احدا من المذاہب الاربعہ، گوگل پہ لکھیں گے، یہ ان کی ورڈنگ انشاءاللہ آ جائے گی. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں آئے تو مزید ریسرچ کریں، آپ مزید تحقیق کریں، کیونکہ بعض دفعہ یہ الفاظ کسی اور کے بھی کہے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو کسی اور کے نام سے آ جائے گی پھر وہ. تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے. ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے، تقلید کے الفاظ ہیں، ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے. انہوں نے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے. ہاں، لوگ یہ ایک اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. تو بھائی فقہ حنبلی کو فالو کرنا قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عرب عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے جو قانون نافذ کیا ہے کہ فقہ حنبلی پر فتویٰ دیا جائے گا، دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ امام احمد بن حنبل نے دلیل کو فالو نہیں کیا تھا. یعنی جب بھائی دلائل تو چاروں نے دلیل کو فالو کیا ہے، لیکن جب ان کے فالو کرنے کے بعد ان کا اختلاف ہوا تو کسی ایک کو تو ترجیح دینی پڑے گی نا. یا تو آپ جج پہ چھوڑ دیں، تو جج میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ کبھی کسی چیز کو ترجیح دے دے گا، کبھی کسی چیز، کبھی اس کا اپنا مفاد بھی ہوگا. تو قانون کے میں ایک دائرہ کار میں لانا پڑتا ہے کسی کو. ہاں، بہت سے سعودی عرب کی عدالت کے فیصلے ہیں جس میں بہت سے تو نہیں کہوں گا، بعض فیصلوں میں انہوں نے فقہ حنبلی سے خروج کیا ہے، وہ زمانے کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے، تو وہ ہم بھی کرتے ہیں. تو ہم نے بھی بعض فتاوی ایسے ہیں ہمارے مدارس سے دیے جاتے ہیں جس میں فقہ حنفی سے خروج کیا، فقہ حنفی کو اس میں چھوڑا ہے انہوں نے. لیکن بالکل ہم کہتے ہیں آزاد ہو جاؤ، تو پھر قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ اگر خود سے ہر آدمی کو تحقیق کی اجازت دیں گے اور پیچیدہ مسائل میں جن میں علماء کا اختلاف ہے، تو پھر تو یہ فرقواریت اتنی بڑھے گی. ہر آدمی ایک نیا فتویٰ لا رہا ہے. آپ دیکھ لو نا، طلاق کوئی دے کر آئے، ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتویٰ مل رہا ہے، ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتویٰ مل رہا ہے. اس کی قرآن حدیث کی تحقیق الگ ہے، اس کی تحقیق غامدی صاحب کے پاس چلے جاؤ گے، وہ بالکل ہی ایک مارکیٹ میں قرآن حدیث کی روشنی میں نئی تحقیق لے کر آ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحقیق غلط ہوتی ہے، لیکن عامی آدمی کو غلط لگتی نہیں ہے. وہ بات ہے عامی آدمی کی، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کو پابند بنانا پڑتا ہے کسی ایک فقہ کا. باقی اہل حدیث حضرات بھی بہت کثرت سے ہیں وہاں پہ. اس کی چند وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرمایا کرتے تھے، جو اب پتہ نہیں نیٹ پہ کوئی الگ سے ہی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، لیکن اللہ کرے نہ کھڑی ہو. بھائی بات تو غلط نہیں ہے اور اس میں کسی کی میں برائی نہیں کر رہا. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جو غیر مقلد حضرات ہیں، ایک خرابی ان میں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو معاملہ بہت سیٹ ہو جائے گا، اور ایک خرابی مقلدین میں ہے جو مذاہب اربعہ کو فالو کرتے ہیں، حنفی شافعی. وہ خرابی ان میں ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت اچھے ہو جائیں گے. فرمایا کہ حنفیوں میں جو ہمارے یہاں فقہ رائج ہے، بدعتیوں کی کثرت ہے اور بدعات کی کثرت ہے، اور غیر مقلدین میں کم علمی کی کثرت ہے. ریسرچ آدھی ہوتی ہے لیکن اس کو کل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2 خرابیاں ختم ہو جائیں، ادھر علم کا لیول تو کیا ہو جائے، بڑھ جائے. کیونکہ جب علم آئے گا نا تو پھر عالم کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس مسئلے میں یقینی طور پر رائے قائم نہیں کر سکتا. اس میں وہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھ جائے گا کہ بھائی اس میں یہ قول بھی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے فقہائے کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اختلاف کے باوجود کہ بھائی اس میں ان کی بھی دلیل ہے، بالکل اس کو کلعدم نہیں قرار دے سکتے ہم. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات، سب نہیں ہوں گے ایسے، بہت سے اہل حدیث حضرات کیا کرتے ہیں، ان کو جو حدیث مل گئی نا اور ان کی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب، وہ سب پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ
کچھ نہیں ہے. اور پھر دوسرے پر الزام کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تم حدیث کے منکر ہو. جب آپ کا علم زیادہ ہوگا نا تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا. آپ کہو گے نہیں بھائی اس کے قول کی بھی ایک جہت اور اس کے قول کی بھی ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کیا بن گیا, اختلافی, تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا. تو غیر مقلدین جن کو کہا جاتا ہے, جو اہل حدیث حضرات ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ علم سے فارغ ہوتے ہیں, چند حدیثیں وہ بھی اردو میں پڑھ کر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور حنفیوں میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں, بولو بھائی, ڈالی. بدعات بہت ملیں گی آپ کو, اور یہ دیوبندیوں میں بھی ملیں گی. جب ان سے بولو بھائی اس کی دلیل کیا ہے, تو سب تو ایسے نہیں ہوتے, سب تو ظاہر ہے ہر جگہ اچھے بھی. میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی نا, میں بڑے عالم سے سنی ہے میں نے یہ بات. تو وہ جب دلیل سے بات کرو, بعض لوگوں کی عادت ہم نے یہ دیکھی ہے, تو وہ حضرت دامت جی نے یہ فرمایا, دامت برکاتہ نے یہ فرمایا, حضرت والا نے یہ فرمایا, تو حضرت جی نے فرمایا. تو عامی آدمی یہ کہتا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کوئی عالم کو تو چاہیے بھائی, تو آپ تو کم از کم کوئی دلیل پیش کریں نا اس کی. تو بہت ساری بدعتیں رائج ہو چکی ہیں, لیکن پھر وہ فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں اور فقہ حنفی میں ایسے. فقہ حنفی میں حالانکہ وہ ایسا امام حنیفہ نے نہ ایسا کہا ہوتا ہے, نہ ان کی کوئی ایسی رائے ہوتی ہے, نہ ان کے شاگردوں نے, نہ مجتہدین سے کچھ منقول ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تقلید کی جاتی ہے مجتہد کی. اب یہ نہیں کہ جو بات کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر بن گئی, آپ نے صرف اس لیے ماننا ہے کہ وہ ہمارے حضرت جی نے کہی ہے, ایسا نہیں ہے. تو مقلدین میں بدعت کی بیماری زیادہ ہے, اور اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں, ان میں بہرحال یہ خوبی ہے. تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدعت کو نہیں مانتے, وہ بدعت سے بہت دور ہیں. تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مذاہب کو نہیں مانتے, اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی. وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدعت سے, بولو بھائی, بہت دور ہیں. تو بدعت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی. بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں. عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں, حدیث صحیح ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں, ان میں بھی بہت سے واعظین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے. واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کا سے بھی بڑا امیج دنیا میں خراب جاتا ہے. تو جبکہ اہل حدیث حضرات اس کا اہتمام, جو جہاں تک مجھے معلومات ہے, وہ کرتے ہیں. تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو. آگے وہ حدیث سے مطلب جو کشید رہے ہوتے ہیں ان میں میری رائے کے مطابق گڑبڑ کر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ والی حدیث دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے اپوزٹ دوسری بھی ہوتی ہے, وہ بسا اوقات ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. پھر دوسرا, کوئی اصول نہیں ہے. سب سے پہلے تو مسائل استنباط کے کوئی اصول اور ضابطے تو ہوں نا. تو اس کی وجہ سے میں تو بہرحال فقہ حنفی ہی کو فالو کرتا ہوں اور اسی کو ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ یہ اس کی کیا وجوہات ہیں پھر بیان لمبا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اہل حدیث بھی ہے, علم میں مضبوط ہے, تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. تو ہر فقہ کی اچھی چیز کو لے لینی چاہیے. بدعت سے اجتناب آپ لیں ان لوگوں سے. اور ہمارے ہاں جو مزار پر, ٹھیک ہے ہمارے ہاں علماء میں نہیں ہیں یہ چیزیں, جو اچھے مستند علماء ہیں نا, بڑے علماء, ان میں بدعت نہیں ہے. لیکن کثرت تو ہم جیسے نالائقوں کی ہے نا. عامی آدمی تو وہ تو عام لوگوں کو دیکھے گا نا, وہاں تو سب کچھ چل رہا ہے, لائٹیں بند کر کے اجتماعی ذکر کی محفلیں, پوری ابتدائی ہوتی ہے, لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے, 3:05 پہ باقاعدہ ذکر کرایا جائے گا. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کو جمع کر لیں تربیت کے لیے, ان کو ذکر کرواتے ہیں, وہ تو ٹریننگ ہے, چلو جی ذکر کی عادت ڈالنے کی. لیکن لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر کے کہ خانقاہ میں اتنے منٹ پہ ذکر ہوگا, وہ تمام حضرات محلے والے بھی آ رہے ہیں اس میں, تو یہ اجتماع تو بدعت ہے بھائی, اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ تو یہ بہت ساری اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں. تو وہ پھر چیزیں جب آپ کے پاس آئیں گی تو پھر چیزیں تو آپ کو آپ کو اپنے دین سے نکالنی پڑیں گی بھائی. قرآن و سنت کو فالو کرو سیدھا سیدھا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہوں میں اور وہ فیض حاصل کرتا ہوں, کنیکشن ملاتا ہوں. میں نے کہا سیدھا سیدھا جا کسی زندہ بزرگ سے جا کے, زندہ ختم ہو گئے ہیں, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں کیا؟ کیوں بیٹھا ہوا ہے قبر پہ بھائی, تو مراقبہ کر رہا ہے جا کے, پتہ نہیں وہ قبر سے کنیکشن بحال کر رہے ہیں, وہاں سے کہہ رہے ہیں میں وہاں سے روحانی کچھ چیزیں حاصل کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے ایسی چیزوں سے بدعتوں کو پھر فروغ ملتا ہے. تو زندہ لوگ ہیں, زندہ بزرگان دین ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان سے دین سیکھو. صحابہ کرام نے نبی سے سیکھا, نبی سے دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے تھے, اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا. ہم تو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بیٹھ کے کوئی محاسبے کرتے ہوں, مراقبے کرتے ہوں.
وہ صوفیہ جو کرتے تھے چھوڑ دیں ان کو, کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہم تو, وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے علماء دیوبند قبر پرست تھے. میں نے کہا اگر قبر پرست ہوتے تو بھائی میں بھی قبر پرست ہوتا, میں تو انہیں کے شاگرد ہوں. انہوں نے کہا وہ فلاں دامت برکاتہم کہتے, میں نے کہا چھوڑ دے فلاں دامت برکاتہم کو. اس طرح اگر لوگوں کی سوانے نکال کے ان کے عیب تلاش کرو گے تو دنیا میں کوئی بھی, بولو بھائی, نہیں بچے گا. بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دو کام ان سے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس سے معاشرے میں نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ ان کی اتنی سی چیز کو نکال کے, بھائی اس کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, نہیں کر رہے تو چھوڑ دو, مٹی ڈالو اس پہ. ہمارے جتنے اکابر ہیں بزرگان دین, ان کی قبریں ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہیں, سب کی قبریں کچی ہیں. تو ہم قبر پرست کیسے ہو گئے بھائی؟ کہہ رہے نہیں قبر پہ جا کے محاسبے کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں. میں نے کہا ہمیں دیکھا کبھی جاتے ہوئے قبر پہ؟ ہم تو مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. قبر پہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں جا کے تو ایک الگ بات ہے, ویسے تو نہیں. امام بخاری کی قبر پہ میں گیا, میں نے تو وہاں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا نہیں کی. حالانکہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی بھی گنجائش ہے کہ اگر شرک کا پہلو نہ نکل, لیکن اس لیے کہ کوئی اس کو ذریعہ نہ بنا لے. اور وہاں پہ میں بیٹھا بھی نہیں, بس قبر پہ دیکھا. مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا, اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے ان کو مالی وسعت دی, وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی, تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے, ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک پراٹھا سب کو ملا, یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی, اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں, کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی, جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے, اکثر سیاستدان, سارے نہیں, یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو, ان کو سیخ کباب کھلا دو, ملائی کیا, یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے, پراٹھے بھی کھا لیے, آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی, بریانی بھی کھا لی, برگر بھی کھا لیا, پیزا بھی کھا لیا, ایسی ایسی خوراکیں, ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں, جاپنیز ڈشیں آپ نے, جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں. یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو, یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. وہ جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے,
لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي. ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے، اور پتہ ہے کبھی بھی، یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں، کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل، جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو، یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا، اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں، جھٹمل والا طریقہ اختیار، اس سے اور کھٹمل، سنا ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو وہ دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا، بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا، اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے، وہ مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے بچہ. لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے، وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے، اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلا دی، بچے نہیں مانتے، یہ کیا، یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے، اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے، ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں، وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئی تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے، میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے، آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر وہ چاہیے. ہوتے 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 مر جاتا ہے، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا، اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو، وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا، شوگر، بلڈ پریشر، ڈائلیسس پہ آ گیا، وہ سارے غم، بچیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی، وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو، ڈائلیسس پہ ہوں، کوئی کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا، اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے، وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا کچھ دنوں میں، پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس، ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا، تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر، تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو، یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا، آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم، اور جس کے کمال، جس کا جمال اتنا زیادہ ہو، لامحدود ہو، کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں
اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہے, رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں, تو ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے, دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے, چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا, تو آپ کہو گے نا تم بیوقوف ہو, تم نے کس چیز سے محبت کی ہے, کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے, وہ یہ دلائل, آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار, اچھا بھلا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا, بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے, دل پہ کس کا قابو ہے, یہ ڈائلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے, بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے, شرابیوں کا, کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی, بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا, تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں, کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے, کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے, انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا, تو فوراً کہتے ہیں فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں, ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے, ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے. تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے, میرا یہ بنگلہ, میری یہ گاڑی, وہ فلاں کی گاڑی, میں امریکہ جماعت گئی تھی, وہاں تو لوگوں کی, دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں, غریب آدمی دبئی چلا جائے نا, وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے, ابھی یہ کیا ہے, یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے. وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں, مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا, ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا, اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے, مٹی میں. تو آپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا, جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے, اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر, ذاتی گھر, میری دیوار, میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی, کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں, پلاٹ بھی خریدیں, آپ گھر بھی بنائیں. یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے, خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی, اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان, دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے, تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی, میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا, پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے, بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہیں. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی, ایک ٹکیا مل جائے بس, مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے
اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے, تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا, فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے ایک دو اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے 2 پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. تو فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے 2 کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا, تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے. وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لو, کوئی $5 ارب پی گیا, کوئی $2 ارب پی گیا, تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی, $5 ارب کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا, وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاستدان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ تو صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے, اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. یہ فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہ غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. وہ مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا ہوا, لیکن نیا نیا ہوا. تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے, لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے, میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے, میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت کہ غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی, ابھی جامعہ رشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں, تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمائے جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ, ہے چھوٹنے والا. تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے, آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا. پڈا کر لیا, گالی دے دی, او گریبان گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو,
वहीं बैठे रहोगे तो उसको भी, वो भी डिप्रेशन में जाएगा, वो तो नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। आपने फड्डा ऐसे आदमी से ले लिया, आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे। उसका तो अख्पल वतन है वो, आप तो सफर में जा रहे हो, आप आ जाओगे डिप्रेशन में। तो आपको चाहिए कि आपकी जरूरत है, जिसके साथ भी आप दुनिया में सफर करते हो, आप चाहते हो कि मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम फड्डा ना करें। पड़ोसियों से लोग बना के रखते हैं, भाई मोहल्लेदारी कहते हैं ना, भाई मोहल्ले में रहना है ना, भरेक से फड्डा क्यों करें भाई, रहना तो इसी मोहल्ले में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अपने सीने से दिल देख निकाल के उसको पकड़ाता कि यार तू चूंकि बहुत अच्छा पड़ोसी है, या तू मेरा सफर में बहुत अच्छा साथी है, अब आपने उससे इश्क की हद तक मोहब्बत करना शुरू कर दी, सारे राज उसको दे दिए और बस उसी को राजी करने में पूरा सफर आपने गुजार दिया, फोन नंबर दे दिया और मोहब्बत हो गई। अब जब जनाब स्टेशन पे उतर के वो जा रहा है या अड्डे पे उतर के वो अपने घर जा रहा है, आप फूट फूट के रो रहे हैं, यार कहाँ जा रहे हैं यार। वो कह रहा है भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ। आप कहें यार मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। तो कह गए तुम्हारा हेडेक है भाई, तुम्हें मोहब्बत करने से पहले कम से कम 20 दफा सोचना चाहिए था कि तुम्हारा स्टेशन अलग, मेरा स्टेशन अलग। तुम कराची के हो, मैं पेशावर का हूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। या तुम मुल्तान के हो, मैं लाहौर का हूं, कहीं का भी हूं। तो भाई इतनी मोहब्बत करो टाइम पास करने के लिए, दिन रात एक कर दिए मुझे मनाने में, मुझे राजी करने में। तो बस दुश्मनी ना बोलते, यही लोग भी यही कहेंगे ना। आप लाहौर जा रहे हैं, जब मुल्तान पे गाड़ी रुकी तो जो मुल्तान पे मुसाफिर उतर रहे हैं उनसे फूट फूट के रो रहे हैं। आप क्यों रो रहे भाई, यार ये तो हमारे डब्बे में मेरे साथ थे, मुझे तो इनसे मोहब्बत हो गई है यार, इतने अच्छे लोग। भाई जितने भी अच्छे थे, तो आपको जब पता था कि आपने लाहौर उतरना है और इसने मुल्तान उतरना है, तो इतनी मोहब्बत करने की क्या जरूरत थी यार। आप तो टेंशन आपकी अपनी बनाई हुई है। उस वक्त आपको यार दिल तो इंसान के बस में नहीं होता। तो लोग कहेंगे होता है, ये सिर्फ डायलॉग होते हैं ड्रामों के, कि दिल इंसान के बस में नहीं है। ड्रामों में बहुत अच्छा होता है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई हकीकत नहीं है। फिर आपको ठीक है, फिर जो हीरोइन ची को हीरोइन से मोहब्बत हो गई, चरसी को चर्च से हो गई, तो बहुत अच्छा है, वो भी कह सकता है दिल मेरे इख्तियार में नहीं है, तो उसको क्यों बुरा भला कहते हो। तो दिल इंसान के इख्तियार में है, जहां चाहे मोहब्बत करे। हाँ ये जरूर है कि अगर मोहब्बत इख्तियार में नहीं है तो मोहब्बत के असबाब बहरहाल इख्तियार में होते हैं, कि इंसान जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है उसकी मोहब्बत दिल में आती है, जिसकी बुराई सुनता है बार बार उसकी नफरत दिल में आती है। तो जो मोहब्बत अगरचे गैर इख्तियारी चीज है, लेकिन मोहब्बत पैदा करने के जो असबाब और वसाइल हैं वो अपने इख्तियार में होते हैं इंसान के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो अब सुने, ये समझे इस बात को कि जब आपको पता था इसका स्टेशन अलग, मेरा स्टेशन अलग, ही अलग जाएगा, मैं अलग जाऊंगा, तो आपको इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी अफोर्ड कर सकें आप। तो याद रखो, दौलत, इज्जत, सेहत, शोहरत, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हमेशा हमारे साथ रहती हैं? बोलो ना भाई। बहरिया टाउन क्या हमेशा रहता है? आज तक किसी के साथ रहा है? क्या बहरिया टाउन के ओनर का जनाजा नहीं उठेगा? क्या जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बिल्डिंग बनाने वाले, वो मरते नहीं है क्या? जब वो मरते हैं तो जिनको उन्होंने बेची है वो क्यों नहीं मरेंगे? वो कैसे जिंदा रहेंगे भाई? पता नहीं कैसे कैसे दुनिया में बादशाह आए हैं, वो नहीं रहे भाई इस दुनिया में। तो ये तो, और पहले तो उम्रें भी लंबी होती थी, अब तो हो गए 50-50, 60-60 साल के तो बंदे अब, और उसमें भी इंजॉय करने की जो उम्र है वो 50, बहुत ज्यादा 55। उसके बाद डायलिसिस, वो चूंकि इंजॉय इतना ज्यादा कर लिया होता है कि अब जो है ना वो शुगर हो जाती है, इतना मीठा खा लिया होता है। वो डॉक्टर कहते हैं मीठा खाने से शुगर नहीं होती, मीठा खाने से नहीं होती, लेकिन मीठा खाने से वेट तो बढ़ता है ना। तो वेट बढ़ने से बहरहाल शुगर, तो चलो इस तरह नहीं होती तो उस तरह हो जाती है। बहरहाल वेट बढ़ने से शुगर हो जाती है, टेंशन से शुगर हो जाती है। तो इतना लाइफ को एंजॉय कर लिया होता है कि वो तो अब तो जल्दी चले जाते हैं लोग, और जो जिंदगी भी है वो भी ऐसी बेचारों की कसम फुर्सी में गुजरती है। तो इसलिए इस्लाम ने हमें कहा कि भाई आप इन चीजों से इतना दिल लगाएं, एक तो जितना इनके साथ रहना है, दूसरा जितना दिल लगाना अफोर्ड कर सकें आप, ठीक है ना। तो इसलिए उलमा ने एक अलामत बयान की है कि दिल में दुनिया की इतनी मोहब्बत तो किसी हद तक जरूरी है जो दुनिया कमाने में मदद दे। बिल्कुल ही अगर खत्म हो गई तो फिर इंसान मुआशरे से कट जाता है। बाज होते हैं सुस्त,
शौक ही नहीं है तो ना वो दुकान पे बैठते हैं, जब दुकान पे नहीं बैठ रहे तो बेरोजगार होते हैं, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करते। थोड़ी सी तो एक मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ हरकत होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा हरकत ना हो कि जितनी मोहब्बत की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। तो वो अलामत यह है कि दुनिया छिनने पे गम कितना होता है, समझ रहे? दुनिया मिलने की खुशी होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत हो, छिन जाने का गम नहीं होना चाहिए। हो गया तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं फ्री कराओ दुनिया को। छिन गई तो छिन गई। कितनी गाड़ी छिन गई। हमारे एक दोस्त हैं 20 लाख या पता नहीं 40 लाख की गाड़ी खरीदी। वो तकाफुल के बारे में बड़े बड़े उलमा का फतवा है कि जायज़ है, बाज़ उलमा को इत्मीनान नहीं है इसके जायज़ होने पर, तो हमें भी कुछ इत्मीनान नहीं है जवाज़ पर। तो मुझसे उन्होंने मसला पूछा, भाई तकाफुल करवा लूँ? मैंने कहा यार हमें तो जवाज़ पर इत्मीनान नहीं है। बाज़ उलमा, बड़े उलमा जायज़ कह रहे हैं, अगर आप उनकी राय पर अमल करें तो आपकी मर्जी। वो बड़े दीनदार थे। उन्होंने कहा यार मैं हमेशा बयान आपके सुनता हूँ, मसाइल आपसे पूछता हूँ, तो मैं इसमें भी आपकी राय को फॉलो करूंगा, मैं नहीं करवाऊंगा तकाफुल। 20 लाख की गाड़ी छिन गई। वो बेचारे उन्होंने नए नई शोरूम से निकलवाई भी थी। तो मुझे ख्याल हुआ कि अब ये मेरा बयान के अलावा सबके बयान पाबंदी से सुनेंगे, कहेंगे मरवा दिया मौलवी साहब ने। तो हम आंख बचाते फिर रहे थे, कहीं नजर आए तो उधर रास्ता बदल लिया हमने। लेकिन दीनदार देखो, ना तो उनकी पेशानी पे कोई सलवट आई, कोई लकीर नहीं, हंस के मिले, मुस्कुरा के मिले, कह रहे हैं यार छिन गई। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं भाई? कह रहे हैं बस हमने तो शरीयत पर अमल की वजह से नहीं करवाया, जो उनकी जो राय थी, तो बस अब छिन गई तो छिन गई। सब्र किया उन्होंने, तो कोई परेशानी नहीं भैया। बस कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दीन की बरकत है। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं ना, ऐसे भी लोग आते हैं जिनके 50 रुपए निकल जाएं तो टेंशन में, डिप्रेशन के मरीज, और ऐसे भी हैं 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए उनके ज़ाया हो गए, और कोई बहुत बड़े ताजिर भी नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लेते यार, बस खाने को मिल रहा है ना, रोटी मिल रही है, सोने की जगह है, बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है, कोई मसला नहीं, अल्लाह और दे देगा, तो टेंशन नहीं लेते वो। तो आप मुझे बताओ, एक आदमी जो टेंशन ले रहा है वो करोड़ों रुपए कमा के भी, क्या उससे बेहतर हो सकता है जो गरीब होके टेंशन नहीं? असल तो चीज टेंशन है ना भाई। पैसा क्यों कमाता है? खुशी के लिए कमाता है। तो जब वो पैसा नहीं होके खुश हो रहा है तो उस पैसे का क्या करना जिस पैसे में खुशी नहीं है? खुशी नहीं है तो उस पैसे का करना क्या है? तो वो उनकी गाड़ी छिन गई। अल्लाह की कुदरत के 1.5-2 साल के बाद पुलिस वालों ने इनको फोन किया, आपकी गाड़ी पकड़ी गई है, आ जाओ। वो मिल गई दोबारा। तो हाँ, वो तो मायूस हो चुके थे। मैंने कहा देखो, आपने इंश्योरेंस करवाई होती तो पैसे लेके आप भी बेफिक्र हो जाते, और जब आप बेफिक्र होते तो पुलिस वाले तो माशाल्लाह, वो तो आपको पता है, वो तो बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं मुख्तलिफ चीजों की। पुलिस वाले भी बयान सुनते हैं भाई। तो खैर जो है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि टेंशन सिर्फ एक चीज की लेनी है आपने, आखिरत की। मेरा आखिरत में बनेगा क्या, बस। और ये टेंशन जब आप लोगे तो इसका नकद फायदा ये होगा, अल्लाह ताला, हदीस में आता है, जअलल्लाहु शमलहु, वो क्या है, जमालहु शमलहु, तमाम फिक्रों को अल्लाह बंद कर देगा, आपकी खत्म कर देगा। वह अततहु दुनिया वही रागिमा, और दुनिया नाक रगड़ते हुए आएगी। दुनिया आपके पीछे भागेगी, आप दुनिया के पीछे नहीं भागोगे। ये फायदा होगा दुनिया में, काम भी बनेंगे, सब कुछ होगा, किसी से पीछे नहीं रहोगे इंशाअल्लाह। और सुकून है अलग, वो सुकून जिसके लिए लोग दुनिया मारी मारी फिरती है। तो भाई, दुनिया से मोहब्बत इंसान के सुकून को तबाह कर देती है। दुनिया से मोहब्बत करने की चीज